اگر کوئی کہے کہ تمہاری زندگی کے سب سے بڑے فیصلے سے لمحہ بھر پہلے تمہارا شوہر یہ کہے میری آخری خواہش پوری کر دو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو تم کیا کرو گی؟ میں نے یہ جملہ اپنی ہی زندگی میں سنا تھا۔ میری دنیا ایک پل میں اجڑ بھی گئی اور پھر سب بدل بھی گیا۔ میرے 2 بچے ہیں اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید برداشت کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ میں اپنے شوہر سے طلاق لوں گی۔ کاغذ تیار ہو چکے تھے، خاندان والے موجود تھے اور میرا دل اس وقت عجیب سکون اور بے چینی کے درمیان جھول رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں برسوں کے ایک بھاری زنجیر سے آزاد ہونے جا رہی ہوں۔ میں نے اس رشتے کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، کبھی اپنے جذبات کو دبایا، کبھی اپنے خوابوں کو قربان کیا، کبھی اپنے آنسو چھپائے، کبھی اپنے بچوں کی خاطر خاموشی اختیار کی، لیکن اس کی سختیاں، اس کا غصہ، اس کی لاپرواہیاں اور اس کا ٹوٹتا ہوا رویہ سب کچھ میرے دل کو تھوڑا تھوڑا کر کے مارتا رہا۔ میں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، شاید اس کے دل میں نرمی آ جائے، شاید وہ بدل جائے، لیکن وقت گزرتا گیا اور میرا یقین ٹوٹتا گیا۔ ایک وقت آتا ہے جب عورت کا دل واقعی پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، جب وہ آنسو بہاتے بہاتے خشک ہو جاتی ہے، جب صبر اپنی حدیں پار کر جاتا ہے، اور میرا دل بھی وہی ہو گیا تھا۔ جب کاغذات اس کے سامنے رکھے گئے تو اس نے قلم اٹھایا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً سائن کر دے اور یہ باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ برسوں کی تکن، برسوں کے زخم اور ہر روز کا درد جیسے اس ایک دستخط کے ساتھ مٹ جانے والا تھا۔ میں اندر ہی اندر دعا کر رہی تھی کہ وہ مزید کچھ نہ کہے، بس ایک لمحہ لگائے اور یہ سب ختم ہو جائے۔ لیکن اس نے اچانک قلم نیچے رکھ دیا۔ میری سانسیں تھم گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے مجھے دھیمی آواز میں کہا، میں سائن کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے۔ میرا دل لرز اٹھا، خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ کہیں یہ ضد نہ ہو، کہیں یہ شرط میری تذلیل نہ ہو، کہیں وہ مجھے کسی نئے امتحان میں نہ ڈال دے۔ میں نے اپنی لرزتی آواز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور بھاری لہجے میں کہا، کون سی شرط؟ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت اپنی جگہ پر رک گیا ہو، جیسے ہر طرف خاموشی چھا گئی ہو، اور پھر وہ بولا، میری آخری خواہش پوری کرو۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، کون سی خواہش؟ وہ خاموش رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، اور پھر آہستہ آہستہ رکے رکے لہجے میں بولا، آج کی رات مجھے ایسے گزارنے دو جیسے ہم کبھی خوشی کے دنوں میں گزارتے تھے۔ وہ دن جب تم میرے قریب ہوتی تھی، بچے میرے ارد گرد کھیلتے تھے، ہم سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر ہنسی خوشی کھانا کھاتے تھے۔ وہ دن جب میری تھکن تمہاری ایک مسکراہٹ سے ختم ہو جاتی تھی اور بچوں کی معصوم باتیں میرے دل کی ساری سختیاں دور کر دیتی تھی۔ آج کی رات میں چاہتا ہوں کہ تم اور بچے میرے ساتھ بیٹھو، ہم سب مل کر کھانا کھائیں، ہنسیں، باتیں کریں اور پھر سب ایک کمرے میں سو جائیں۔ یہ سب کچھ مجھے ایک بار اور دیکھنے دو، بس یہی میری آخری خواہش ہے۔ میرے دل پر جیسے کسی نے دستک دی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ ساری راتیں گھومنے لگی جب میں نے دسترخوان پر اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی خوشی کھانا کھایا تھا، جب بچے کھلکھلا کر ہنستے تھے اور ان کی آوازوں میں ایک سکون ہوتا تھا، جب وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، جب میں خود بھی ہنستی اور اپنے گھر کو جنت سمجھتی تھی۔ پھر وقت نے سب کچھ بدل دیا، سختیاں شروع ہو گئی، فاصلے بڑھ گئے، ہنسی ختم ہو گئی اور میرا دل پتھر بنتا گیا۔ برسوں سے یہ سب ختم ہو چکا تھا اور آج وہ وہی مانگ رہا تھا جو ہم نے کبھی کھو دیا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگی، دل کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف وہ زخم تھے جو اس نے برسوں مجھے دیے، دوسری جانب وہ خواہش تھی جو شاید اس کی زبان سے نکل کر میرے بچوں کے حق میں دعا بن رہی تھی۔ میں لمحہ بھر کو سوچ میں ڈوب گئی، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک رات میرا دل نرم ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مجھے واقعی بدلنا چاہتا ہو، یا پھر یہ صرف ایک ضد ہے؟ مگر جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ضد نہیں تھی، وہاں ایک عجیب سا سکون اور ٹوٹا ہوا پن تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھیننا نہیں چاہتا بلکہ صرف ایک بار واپس پانا چاہتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا، اگر یہ اس کی آخری خواہش ہے تو شاید اس کو پورا کر دینا میرے بچوں کے لیے بہتر ہوگا، شاید یہ لمحہ ان کے لیے قیمتی یاد بن جائے۔ میں نے آہستہ سے سر جھکایا اور کہا، ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں۔ اور وہ لمحہ ایسا تھا جیسے میرے دل کے بوجھ میں سے کچھ ہلکا ہو گیا ہو، جیسے برسوں کے بعد میں نے سختی کے تالے کو تھوڑا سا کھول دیا ہو۔ ہم سب دسترخوان پر بیٹھے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خاموش رہنے کی بجائے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر دینے شروع کیے۔ کبھی بیٹی کے منہ میں لقمہ ڈالتا، کبھی بیٹے کے ہاتھ تھام کر کہتا، بیٹا ایسے نہیں، ایسے کھایا کرتے ہیں۔ پھر وہ ہنسنے لگا اور بچوں کو اپنے بچپن کی شرارتوں کی کہانیاں سنانے لگا۔ کبھی کہتا کہ میں بھی تمہاری طرح کھانے کے وقت ضد کرتا تھا، کبھی کہتا کہ تمہاری نانی مجھے ڈانٹ کر سیدھا کرتی تھی،
بچے ان کہانیوں کو سن کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ وہ بار بار اس کے گرد لپٹتے، کبھی تالیاں بجاتے، کبھی چیخ کر خوشی کا اظہار کرتے۔ اس کے چہرے پر برسوں کے بعد ایک عجیب سی نرمی اور مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، جیسے وہ بھی اپنے اندر چھپی ہوئی سختیوں کو بلا بیٹھا ہو۔ میں خاموش بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف وہ سب یادیں تھی جب یہی شخص غصے سے جلاد بن جاتا، میری آواز کو دبا دیتا، میری مسکراہٹ کو کچل دیتا تھا۔ دوسری طرف یہ منظر تھا کہ وہی شخص آج میرے بچوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، ان کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ان کے ہاتھ تھام کر انہیں اپنا بچپن سنا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وقت پیچھے پلٹ گیا ہو، جیسے وہ سب دن لوٹ آئے ہوں جو پہلے ختم ہو چکے تھے۔ میرے اندر سوالوں کی آندھی چل رہی تھی۔ برسوں کے بعد یہ کون سا روپ سامنے آیا تھا؟ کیا یہ وہی انسان ہے جس سے میں نجات چاہتی ہوں؟ کیا یہ وہی ہے جس کے ہاتھوں سے میں زخم کھاتی رہی؟ یا پھر یہ کوئی نیا روپ ہے جو مجھے زندگی کے آخری موڑ پر دکھایا جا رہا ہے؟ میرے دل نے کئی بار کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دکھاوا ہے، لیکن جب میں نے بچوں کے چہروں کی خوشی دیکھی تو وہ خیال بھی دبسا گیا۔ ان کی ہنسی میں ایک ایسی روشنی تھی جو برسوں سے میرے گھر میں بجھ چکی تھی اور آج وہ دوبارہ جلنے لگی تھی۔ رات گئے اس نے مجھ سے قریب بیٹھنے کو کہا اور میری سانس جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ میں ساکت رہ گئی۔ دل کی دھڑکنیں زور سے بج رہی تھی مگر زبان بند تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے بولا، اگر میں نے کبھی تمہیں دکھ دیا، کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بس ایک بار مجھے معاف کر دینا۔ میں نے زندگی کو صحیح طرح نہیں گزارا۔ اس وقت اس کی آواز میں ایک ٹوٹا ہوا پن تھا، جیسے برسوں کی کچھ چیزیں اس کے سینے میں دب گئی ہوں۔ میری اندر کی ساری کرواہٹ لمحہ بھر کے لیے ٹھہر سی گئی۔ وہ الفاظ میرے کانوں سے ٹپک کر سیدھے دل تک جا پہنچے اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے محسوس کیا کہ جس غصے کو میں نے کل تک اپنا تحفظ سمجھ رکھا تھا وہ اب جیسے بوجھ سا لگ رہا تھا۔ رونا تھا مگر آنکھوں میں کچھ اور دب گیا۔ چیخنے کی طاقت تھی مگر زبان خاموش رہی۔ میں نے اپنے سارے جذبات کو نگل لیا۔ سناٹا میرے ارد گرد گھرا رہا اور اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی وہ نرم شروعات مجھے اندر سے کھوکھلا کر دینے لگی۔ میں نے سوچا کتنی بار میں نے اپنی آواز چھپائی، کتنی بار میں نے اپنی خوشی ختم کی، مگر آج جب وہ معافی مانگ رہا تھا تو میرا اندر کا صدمہ ایک عجیب خاموشی اختیار کر گیا۔ میں نے اس گھڑی میں اپنے دل کے گہرائیوں سے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ شاید معافی دینے میں ہی نجات ہے، شاید اس کے پیچھے انسانیت ہے جسے میں نظر انداز کیا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو بچے اس کے سینے پر گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے اور وہ جیسے خود بھی کسی پرسکون خواب کا حصہ بن کر انہیں سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے آہستگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اٹھو، کاغذ پر دستخط کر دو، مگر اس کی سانسیں معمول کے مطابق چل رہی تھی اور وہ جاگا نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کا بازو تھام کر ہلایا، مگر اس کا لمس اس بار گرم نہیں بلکہ برف جیسا سرد تھا، جیسا جان کی کوئی دھارا خاموش ہو گئی ہو۔ میرے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسی لمحے مجھے اندھیرا سا محسوس ہوا، جیسے کمرے کی ہر آواز رک گئی ہو۔ میں نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر آواز دی مگر زبان سے صرف سانسوں کی آواز نکلی اور پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ بچے ابھی بھی سوئے تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بے خبری میں اس کے سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی معصوم آنکھوں میں دیکھا اور اسی ایک نظر میں میری دنیا ٹوٹنے لگی۔ وہ رات واقعی اس کے لیے آخری رات ثابت ہوئی۔ اس نے اپنی آخری خواہش پوری کر کے اور ہمارے سامنے خاموش الوداع دے کر دنیا چھوڑ دی تھی۔ میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ بچے باپ کو زور سے جھنجھوڑتے رہے۔ میں نے ان کی معصوم انگلیاں پکڑ کر انہیں بلانے کی کوشش کی مگر وہ جاگا نہیں تھا۔ میں سسکتی رہی مگر میری سسکیوں کے سوا کچھ نہ نکلا اور وہ واپس نہ آیا۔ اس کے جانے کی خاموشی کمرے میں گھٹتی جا رہی تھی۔ اس نے کاغذوں پر دستخط نہیں کیے، وہ کاغذات جو میری آزادی کا پروانہ تھے وہ سادہ کاغذوں کے ٹکڑے رہ گئے، مگر اس نے ہمارے دلوں پر اپنا نقش چھوڑ دیا۔ ہر یاد دل کو چیر دیتی اور ہر سانس میں اس کی خوشبو باقی رہ گئی۔ بچے باپ کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی آوازیں جیسے ہوا کے جھونکے بن کر کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے ہر ایک قدم پر یہ حقیقت ٹکراتی رہی کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ میں نے اس کے خالی ہونے والی جگہ کو اپنی باہوں میں محسوس کیا اور اسی خالی جگہ میں ان سب برسوں کی کہانیاں دب کر ہو گئی تھی جو ہم نے ایک دوسرے سے سنی تھی اور جو ہم نے ایک دوسرے کو سنائی تھی۔ اس کی آخری خواہش نے میرے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا، مگر اسی پتھر نے مجھے ایک سبق بھی سکھایا کہ رشتے جھگڑوں سے کمزور نہیں ہوتے بلکہ معافی اور محبت سے مضبوط بنتے ہیں۔ میں نے اس کی غلطیوں کا حساب برسوں سے لگا رکھا تھا مگر اس کی آخری رات نے مجھے سکھایا کہ بعض اوقات حساب کتاب ختم کر دینا ہی سلامتی ہے
اور معافی ایک ایسی دوا ہے جو دلوں کے زخم بڑھتی ہے۔ اس دن مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یہ الفاظ میرے دل میں جیسے دوبارہ گونج گئے، اور میں نے سمجھا کہ دین صرف اعمال کا نام نہیں بلکہ اخلاق اور رحمت کا بھی نام ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو پاس بٹھایا اور ان کی سادہ مسکراہٹوں میں وہ روشنی دیکھ لی جو برسوں سے میرے گھر میں مدم تھی۔ میں سوچتی ہوں اگر میں نے اس ایک رات کو ٹال دیا ہوتا شاید میں کبھی نہ جان پاتی کہ رشتے کی اصل قدر کیا ہے۔ شاید وہ لمحہ ہی ہمیں دکھا گیا کہ محبت میں کبھی کبھار خاموشی بولے اور معافی دلوں کو جوڑ دے۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی ایک حرکت میری روح میں گھر کر گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں سب سے بڑی جیت نفرت کو چھوڑ کر محبت کو اپنانا ہے۔ اب جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو ہر صبح کو ایک نعمت سمجھتی ہوں اور ہر لمحہ کو ایک موقع سمجھتی ہوں کہ میں اپنے پیاروں کو گلے لگا سکوں اور انہیں بتا سکوں کہ معافی دینے میں کتنا سکون ہے اور محبت کا الف پہلا سبق کیا ہوتا ہے۔ رشتے کبھی بھی آخری سانس تک ٹوٹے نہیں ہوتے۔ رشتے تب ٹوٹتے ہیں جب دل سے معافی نکل جائے، جب دل سخت ہو جائے اور اپنی ہی ضد اور انا کی دیواریں اتنی اونچی کر لی جائیں کہ دوسرا شخص چاہ کر بھی اس دیوار کو پار نہ کر سکے۔ اصل ٹوٹنا وہ ہوتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں مگر دلوں کے بیچ خالی پن اور اجنبیت آ جائے، جب ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے بجائے صرف الزام دینے لگے اور جب معاف کرنے کی جگہ ہم حساب لینے لگے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے، ہر رشتہ کبھی نہ کبھی آزمایا جاتا ہے، مگر جو لوگ معاف کر دیتے ہیں وہی اصل میں رشتوں کو بچا لیتے ہیں۔ دل کی صفائی وہ طاقت ہے جو برسوں کے بوجھ کو ایک لمحے میں ہلکا کر دیتی ہے۔ اگر دل سے معافی نکل جائے تو پھر محبت کی جڑیں سوکھنے لگتی ہیں، اور ایک دن رشتے اپنی جان خود ہی گنوا دیتے ہیں اور اپنی اہمیت خود ہی ختم کر لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے پیاروں کو آج ہی معاف کر دو۔ ان سے کہہ دو کہ تم ان کی ہر غلطی بھول گئے ہو۔ ان کے ساتھ نئے سرے سے جینے کا فیصلہ کر لو۔ وقت بہت بے وفا ہے۔ آج جو لوگ ہمارے پاس ہیں کل شاید وہ ہمارے قریب نہ ہو۔ آج جو ہاتھ ہمیں پکڑ سکتے ہیں کل وہ خالی رہ جائیں گے۔ آج جو آنکھیں ہمیں دیکھ سکتی ہیں کل وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ کل کے انتظار میں رشتوں کو مت چھوڑو، آج ہی انہیں گلے لگا لو، آج ہی دل صاف کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس صرف یادیں رہ جائیں اور تمہیں یہ احساس ستاتا رہے کہ تم نے وقت ہوتے ہوئے بھی معاف نہیں کیا تھا۔ رشتے تبھی جیتے ہیں جب دل معاف کرنے پر تیار ہو، اور معافی وہ تحفہ ہے جو نہ صرف دوسروں کو سکون دیتا ہے بلکہ اپنے دل کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہے تو اسے یہیں روکے مت رکھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان کے دلوں کو بھی یہ احساس ملے کہ رشتوں کی اصل طاقت معافی اور محبت میں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہے۔ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری اگلی کہانی اور سبق آموز واقعات سے محروم نہ رہیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔